تاریخی سیلاب کے تاریخی مانسونز کے بعد تاریخی سیلاب کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا یہی ہمارا پرائیورٹی رہا ہے، اور آج بھی میرا خیال میں پورا ملک کے لیے یہی سب سے زیادہ پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ ہمارا 7 میں سے 1 پاکستانی اس سیلاب سے متاثر ہے۔ گلگت بلتستان، پختونخوا، جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ بری طرح سیلاب سے متاثر ہے۔ ہمارا آج بھی بہت سے اضلاع ایسے ہیں جو آج تک فلڈڈ ہے۔ ابھی بھی ہم متاثرین کو ایڈ پہنچا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں بطور وزیر خارجہ کے دنیا بھر سے ہم ان کے لیے نہ صرف مدد اکٹھا کریں، مگر آگے جو ہمارا مرحلہ آئے گا جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا ہے، جہاں ہم نے متاثرین کا گھر پھر سے بنانا ہے، ہم نے اپنا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں۔ اتنا میں یہ بائی الیکشنز اعلان ہو چکے ہیں، اور شاید یہ غلط فہمی ہوگا کہ اس لیے میں خود ان بائی الیکشنز میں کیمپین کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکا تو میں ان بائی الیکشنز کو کوئی اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ یہ بالکل غلط تاثر ہوگا۔ یہ بائی الیکشنز بہت ہی اہم بائی الیکشنز ہیں، اور جو 16 اکتوبر پہ پورے پاکستان میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملتان سے، کراچی کی ملیر اور کرنگی سے، عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار پشاور اور چرسدہ سے، مسلم لیگ نواز کے امیدوار لڑ رہے ہیں صوبہ پنجاب سے۔ تو یہ بائی الیکشنز اس لیے اہم ہیں، اس لیے ان علاقے کے عوام کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ اس الیکشنز میں یا ہم ایک مزید سال ضائع کریں گے، جو آخری سال ہے پارلیمان کا وہ ضائع ہوگا، یا ان علاقوں سے ان کے عوام اپنا ایک مقامی امیدوار کو منتخب کر کے جتوا کے یہ آخری سال میں اپنے علاقے کے مسائل کے لیے حل نکال سکتے ہیں، اپنے ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ کل ایک شخص یہاں کراچی پہنچا تھا، اور وہ اپنا وہی رٹ پہ لگا ہوا ہے، کہتا ہے کہ وہ اپنا لانگ مارچ کے بعد سندھ آ کے سندھ کو آزادی دلوائے گا، اور کہ 30 سال سے سندھ کو آزادی کی ضرورت ہے۔ تو میں اس کو کیا کہوں کہ سندھ کے عوام تو اپنے حقوق کی جدوجہد میں، اپنے انسانی حقوق کی جدوجہد میں باقی سب سے تاریخ میں بھی آگے رہے ہیں۔ ہر عامر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس صوبہ کے عوام نے اپنا کردار ادا کیا، جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، جنرل مشرف کا مقابلہ کر کے بگایا۔ آپ کے خلاف جو جدوجہد شروع ہوا تھا وہ اسی شہر کراچی سے شروع ہوا تھا، اور وہ تاریخی لانگ مارچ کے بعد آپ کو بھی اس ملک کے عوام نے، اس صوبے کے عوام نے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ ہم اپنا سیاست نہیں چپکانا چاہ رہے ہیں۔ اس الیکشن میں سارے کے سارے سیٹ سے، سارے 16 جہاں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، ان سارے کانسٹیٹیوئنسیز میں 2 قسم کے امیدوار لڑ رہے ہیں۔ ایک ایسے امیدوار لڑ رہے ہیں جو اگلا ہی دن ان علاقے کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے،
उन इलाके के नुमाइंदे बन के नेशनल असम्बली में पहुंच के उन इलाके के आवाज़ बनेंगे। और दूसरी तरफ एक ऐसा उम्मीदवार है जिसने अगर जीता भी तो उस इलाके से भाग जाना है, उस इलाका को भूल जाना है और फिर से अपना सियासत चमकाना है, इस्तीफ़ा खेलना है और इस मुल्क के अवाम की किस्मत के साथ और ख़ास तौर पे इन इलाकों के अवाम की किस्मत के साथ खेलना है। मेरा एक पैगाम है, एक अपील है कि इन बाई इलेक्शंस में जबकि हम कैंपेन नहीं कर सके, आप तक पहुंच नहीं सके, इस आदमी का जो झूठ है अपना लेवल पे जवाब नहीं दे सके, अगर फिर भी हमारा अपील है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या हमारे इत्तेहादी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार को मुंतखब करवा दें। करंगी में, मलीर में, मुल्तान में तीर पे मोहर लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार को जितवा के हमें मौका दे कि हम आपके मसाइल का हल निकाल सकें। और चरसदा और पेशावर से लैंटर्न पे मोहर लगा के एमल वली ख़ान साहब को और ग़ुलाम अहमद बलौर साहब को मुंतखब करवा के उनको ये मौका दे कि वो आपके मसाइल हल कर सके। अगर आपका हमारे लिए कोई सवाल है तो एक पहले आप करना साहब, अमेरिकी सदर पहले साबिक वज़ीर आज़म को सिर्फ फ़ोन नहीं करते थे, तो वो पहले अफसोसनाक बात थी। अब तो वो बाकायदा धमकियाँ देने पे आ गए। आज उनका बयान आ गया होगा तो पाकिस्तान को, जो उन्होंने बयान पाकिस्तान के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और कप्तान से जब कल मैंने सवाल किया कि जो हुकूमत की माइनस होने आप जा रहे हैं, अगर आप माइनस नहीं हो तो आपको नुकसान हो, तो उन्होंने कहा मैं बेसाखी वाली हुकूमत नहीं लूँगा, इंतहाई मजबूत 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाऊँगा, आवाम मेरे साथ है। आपके तो एक सवाल बहुत ही अहम है और दूसरा सवाल का तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा। जहाँ तक सदर बाइडेन का स्टेटमेंट है या कोई अनऑफिशियल फंक्शन में कोई बयान काफ़ी ममालिक के बारे में दिया गया और एक बयान पाकिस्तान के हवाले से दिया गया था। As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. Jahan tak, as far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. As far as I'm concerned, in our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. That is not only irresponsible, that is not only unsafe, but raises genuine and serious concerns about the safety of nuclear capable countries. I am surprised by the remarks of President Biden. I believe this is exactly the sort of misunderstanding that is created when there is a lack of engagement.
And luckily, we have embarked on a journey of engagement. We have just marked the 75th anniversary of our bilateral relations in a very engaging manner at the State Department, at the level of the Secretary of State and the Foreign Minister of Pakistan. If this was such a concern, I imagine that it would have been raised in that meeting with me. I believe that we've just started our journey of engagement, and we will have many more opportunities to engage with the United States and address any concerns, any misconceptions they might have in regards to this specific question. Thank you. وقار حسین. I think that, first of all, that we have called the Ambassador of the United States for a démarche at the Foreign Office, and we should allow them the opportunity to explain this position. I don't believe that this should negatively impact the relations between Pakistan and the United States. We will continue, inshallah ta'ala, on the positive trajectory of the engagements that we're having so far. فضل حسین. Yes. پورا پاکستان ملالہ یوسفزائی کی ملک ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے جہاں وہ وزٹ کرنا چاہے اور جس انداز سے اور جس on which visit, which area she would like to visit. I believe she has visited all other parts of Pakistan before perhaps, but this is her first visit to the province of Sindh. Particularly یہاں دادو میں سارے پاکستان تو سیلاب سے متاثر ہوا ہے مگر دادو میں ابھی تک سیلاب جاری ہے. تو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ملالہ یوسفزائی صاحبہ نہ صرف یہاں آئیں, ہمارا دکھ درد میں شریک ہوئی, مگر فلڈ متاثرین کے لیے مدد کا اعلان بھی کی, اور یہ مدد پورے پاکستان کے لیے اور سارے سیلاب کے متاثرین کے لیے ہوگی. جہاں تک عمران کی بات ہے, آئی تھنک اٹس پریٹی کلیئر, وہ پورا پاکستان کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ عمران خان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. عمران خان پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اور عمران خان آج بھی جھوٹ بول رہا ہے. یہ وہی عمران خان ہے جو 1 کروڑ نوکری دینے کا دعویٰ کرتا تھا مگر حکومت میں آ کے عوام سے روزگار چھینا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جو لاکھوں گھر بنانے کی بات کرتا تھا مگر حکومت میں آ کے لوگوں کے سر سے چھت چھینا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے تھرو اپنا حکومت کو کھویا اور اس کو بھی ایک جھوٹے بیانیے کے مطابق گلی گلی جا کے پھیلا رہا تھا. اور اب جب واضح ثبوت آ چکا ہے کہ یہ عمران خان ایک جھوٹ پہ بنیاد پہ ملک کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے, ہمارا خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل رہے تھے, ہمارا سائفر سیف نہیں ہے, اور پھر ہم شک کرتے ہیں کہ اس قسم کے سوال کیوں پوچھے جاتے ہیں. یہ وہی جھوٹا عمران خان ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ پاکستان کو معاشی ترقی دلوائے گا. آج ہم اگر سیلاب سے ڈوبے ہوئے ہیں تو اس سے پہلے ہم عمران خان کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوبے ہوئے تھے.
یہ وہی عمران خان ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ کے خطرہ تک لے کر آیا تھا. وہ کس چیز کا لانگ مارچ کر رہا ہے؟ وہ کیوں لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم ایک بار پھر وہی ناکام ترین، نالائق ترین سلیکٹڈ حکومت کے دور میں واپس جائیں؟ یہ ایک جھوٹا شخص ہے. پاکستان کے عوام نے 4 سال یہ تبدیلی کا نعرہ بکتا سمجھ میں آ گیا کہ یہ تبدیلی نہیں، یہ تباہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو 16 اکتوبر پہ بائی الیکشنز ہے، جو 16 اکتوبر کے بائی الیکشنز ہیں، ہم اس شخص کو ہروائیں گے. اور میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر ان بائی الیکشنز میں پی ڈی ایم کا امیدوار جیت بھی جاتے ہیں، وہ بھی ہمارا وکٹری ہے. اور اگر پی ڈی ایم کا امیدوار کسی بھی وجہ سے نہ بھی جیت سکے، وہ بھی ہمارا وکٹری ہے. اس لیے ہر صورت میں عمران خان کا میجورٹی کم ہوگا نیشنل اسمبلی. ایک منٹ صاحب. فرسٹ آف آل میں جو آپ کہہ رہے ہو کہ ان کا یہ پالیسی تھا کہ ایک طرف نہ دیکھے دوسری طرف دیکھے، اکانومی کی طرف دیکھے، میرا نہیں خیال یہ کوئی ایسا کوئی تھوٹ آؤٹ پالیسی تھا. اور جہاں تک ہمارا اکنامک ڈپلومیسی کی بات ہے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر تھا تو اس نے ہمیں یہ فارن پالیسی کا ڈائریکشن دیا تھا کہ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں، ایڈ نہیں چاہتے ہیں، جس کا مطلب ہی اکنامک ڈپلومیسی. اگر آپ اسی صدر زرداری کا دور کو دیکھتے ہو تو ہم نے بالکل امریکہ کے ساتھ انگیج کرتے تھے، بہت ہی انگیج کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہم نے اپنا چین کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کو بھی تاریخی سطح پہ پہنچائے تھے. اور جو ایک بہت ہی بڑے ڈیکیڈز لانگ گیپ کے بعد جو روس سے انگیج کیا گیا تھا وہ بھی اسی صدر زرداری نے کروایا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب نے اس پالیسی کو آگے بڑھنے کی کوشش کی. خان صاحب نے کوشش کیا کہ وہ پالیسی اپنائیں، مگر وہ کوشش ناکام رہا. اور انفارچونیٹلی خان صاحب کی فارن پالیسی کے نتیجہ میں ہمارا جو نیبرہڈ ہے، ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، ہمارا جو عرب ممالک میں اتنے سارے دوستیاں ہیں اور تھے، اور ہمارا جو ویسٹ کے ساتھ دوستیاں تھے، جہاں بھی آپ دیکھتے تھے خارجہ پالیسی کی لینس سے وہاں نقصان ہی نقصان ہوا تھا. اور اسی نقصان کو ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ابتدا ہوا ہے، بہت محنت کرنا پڑے گا، لیکن میں مطمئن ہوں کہ پاکستان کا خارجہ پالیسی کی سمت جو ہے وہ آج درست ہے. رفعت صاحب صاحب میرا نام رفعت سعید ہے، وائس آف جرمنی سے میرا تعلق ہے. ویسے ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس کا رول سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو صحافیوں سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا کہ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کا اس پہ کمپرومائز کر لے گا. کون سا؟ کمپرومائز کر لے گا. یہ انہوں نے کہا میرا ہمیشہ نہیں یقین ہے. اب کل کے بیان سے ان کے بعد اس قسم کا بیان آنا تو آپ اس دور میں کوئی معاشرت دیتے ہیں ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ؟ دیکھو، جہاں تک پاکستان کی نیوکلیئر اثاثے ہیں، ہم پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے بانی ہیں اور ہم ان کا دفاع کرنے بھی جانتے ہیں. عمران خان اگین اسی ٹاپک پہ کتنا غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دیا ہے ماضی میں. جب اس نے اپنا کرسی کو سے ہٹنا پڑا اور جب وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو پبلکلی اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اس سے بہتر ہے
کہ پاکستان پہ اٹامک بم پھٹے. مطلب اگر عمران خان وزیر اعظم نہ ہوا تو وہی عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ اٹامک بم پھٹے. دنیا کا تاریخ میں کوئی ایسا ایک ایگزامپل مجھے ڈھونڈ کے دکھائے جو شخص، جو وزیر اعظم، جو سابق وزیر اعظم اپنا ملک کے بارے میں اس قسم کے بیان دے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی خان صاحب کا اٹامک سیفٹی کے حوالے سے یا اٹامک بم کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس تھے، اور یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھا. قاضی آصف صاحب. سر کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ UN میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا جب روس کے حوالے سے جو ووٹنگ کا معاملہ آیا اس میں 45 کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان جو ہے وہ حصہ نہیں لیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کا جو بیان ہے وہ دوسرے کے نتیجے میں ہے یا اس حوالے سے کوئی بات ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ عالمی قوتیں اپنے فیصلے بنانے کے لیے کسی بھی عامل کو بات کے جگاتے ہیں پاکستان میں جو اپنے فیصلے کو کرا دیتے ہیں، پھر پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کریں گی اس کو کس طرح سے؟ تو جہاں تک پاکستان کا موقف ہے اور اسٹیٹمنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق ہے. جیسے میں نے کہا، میں ڈی مارچ کے لیے تو طلب کیا ہے ان کا ایمبیسڈر کو، اور ان کو ہم موقع دیں گے اپنا ایکسپلینیشن دینے کے لیے، لیکن میرا شک ہے کہ اس لیے کہ یہ کوئی آفیشیل فنکشن نہیں تھا، یہ قوم سے خطاب نہیں تھا، یہ پارلیمان سے خطاب نہیں تھا، یہ انٹرویو گفتگو نہیں تھا، یہ ایک فن ریزر میں اور غیر رسمی گفتگو تھا جس میں یہ سینٹنس استعمال کیا گیا. تو اس کو اس انداز سے پینڈنگ ان کا اپنا ایکسپلینیشن وہ ہمیں دے دے. لیکن میرے شک ہے کہ اس طریقے سے ہم اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے. جہاں تک پاکستان کا پوزیشن ہے یوکرین پہ، وہاں آپ نے دیکھا کس طریقے سے میں بطور وزیر خارجہ پاکستان کا موقف پہ ڈٹ کے قائم ہوں جہاں میں جاتا ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو تو امریکہ کے ہی سرزمین پہ، چاہے ہم یورپ ہو تو یورپ کے ہی سرزمین پہ، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہم اپنے موقف تو سب کے سامنے رکھتے ہیں. جہاں تک یہ ووٹ تھا، یہ انسیڈنٹ تھا، اس پہ ہم نے ووٹ ابسٹینشن کر دیا، اور ساتھ ساتھ میرا جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے اس نے ایک ووٹ کی ایکسپلینیشن بھی دی تاکہ ہم دنیا کو سمجھائے کہ ہمارا موقف کیا ہے. اور اس ووٹ کے لیے on this vote we didn't vote in favor of the motion. We voted to abstain for two reasons. One, because the resolution contained the language of all the other resolutions in the past that Pakistan had already abstained from, and there was no call for an immediate cessation of hostilities and to pursue diplomacy in the pursuit of peace. مگر جہاں تک یہ ریفرینڈم کی بات ہے، جہاں تک ان ٹیریٹریز کا ضم کرنے کی بات ہے، as far as the referendum is concerned, allow me to read out portions of the explanatory note on our vote on the resolution that we abstained on. Because Pakistan fully supports the resolution's call for the principle of sovereignty and territorial integrity of states, a principle which also applies to Ukraine. As the other member states, states cannot be torn apart by the use of force, and these principles must be consistently and universally respected. In the case of the referenda mentioned in the draft resolution, we acknowledge Ukraine's complex history and the provisions of the Minsk Agreement. However, under international law, the right to self-determination applies to people who are under foreign or colonial domination and those who have not yet exercised the right to self-determination, as is in the case of Jammu and Kashmir. We look forward to seeing similar concern and condemnation about the attempts by India to formalize its illegal annexation of the internationally recognized disputed territory of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is in complete violation
of international law and relevant resolutions of the UN Security Council and Jammu and Kashmir. Moreover, the exercise of the right to self-determination should be conducted in an environment free of military occupation and under impartial auspices, preferably under the supervision of the United Nations. Pakistan therefore endorses the basic principle reflected in the draft resolution that the referenda conducted for peoples and regions which are part of a sovereign state and in an environment which is not free and not under impartial auspices are ultra vires and legally unacceptable. Unfortunately, the draft resolution contains provisions which go beyond declaring the referenda null and void and include provisions on which my delegation has been unable to endorse in the past. तो इस बुनियाद पे कुछ शिक है जो हम शायद सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाईलाइट किया कौन सी रीजंस की वजह से हमने अब्सटेन किया इस वक्त. खबर تو پاکستان کے عوام جمہوریت کے تھرو اپنا آزادی حاصل کرتے ہیں اور اپنے آئینی حقوق، اپنے جمہوری حقوق، اپنے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے، قربانیاں دیے ہیں، جیل بھرے ہیں، جانوں تک کی قربانیاں دیے ہیں. پاکستان کی جمہوری جدوجہد اس دن سے شروع نہیں ہوا جب سے ہم نے پہلی بار ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اپنے دفتر سے بھگایا. پاکستان کے ایک طویل ترین جمہوری جدوجہد ہے جس کے ساتھ خان صاحب مذاق کر رہا ہے اس وقت. لٹرلی اتنا ہی منافقت کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمارا میموری صرف اپریل 2022 سے شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ہم بھول گئے ہیں کہ 3-4 سال تک وہ سیم پیج کا رٹ لگائے ہوا بیٹھا تھا. یہ وہی وزیر اعظم نہیں تھا جہاں نہ صرف وہ سیاستدان جو ریڈ لائن کراس کر کے گرفتار ہو رہے تھے، یہ وہ وزیر اعظم تھا جو اپنا وزیر اعظم گھر میں بیٹھ کے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے حکم دیتا تھا کہ یہ جرنلسٹ کو پکڑو، اس جرنلسٹ کو پکڑ کے مارو پیٹو، اس لیے میرے خاندان کے میرے دوستوں کے خلاف کوئی بات کی ہو. یہ وہی آمرانہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا جو پاکستان کو غلام بنانا چاہ رہا تھا، جو 18ویں ترمیم کو پھاڑ کے پورا پاکستان کو وزیر اعظم کا دفتر سے چلانا چاہ رہا تھا. یہ وہی عمران خان ہے جس کی وجہ سے ہمارا میڈیا کی آزادی کو اتنا نقصان پہنچایا گیا ہے. یہ وہی عمران خان ہے جس نے اس ملک کے عوام کی جمہوری حقوق اور معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست کر سکے گا. وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ فساد پھیلایا جائے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا کوشش ناکام رہے گا. جتنا نقصان پاکستان نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت کرنے میں جتنا نقصان ہوا ہے، ہمارا معیشت کو، ہمارا خارجہ پالیسی کو، ہمارے اپنے ملک کو، وہ ہمارے سامنے ہے. اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالی جب ان کو یہ موقع ملے، ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جہاں ہم سب ان باقی ملک کو بچانے میں مصروف نہ ہو، اور ہم سب کو موقع ملے کہ ہم سیاست کریں اور ہم بیانیہ کھڑے کریں، تو انشاءاللہ تعالی پھر جھوٹ کے بیانیہ ہار جائے گا اور سچ کا بیانیہ جیتے گا. جہاں تک آئی تھنک کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ایک تو
اس کو US ایمبیسڈر کو ڈیمارش شاید اسی وقت ہو رہا ہوگا، تو ان کو ضرور موقع ملنا چاہیے کہ اپنا ملک کا جو صحیح موقف ہے وہ پیش کرے. لیکن میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ ہم اس بات سے گریز کریں کہ ہم کنسپریسی تھیریز میں چلے جائیں. ہم پاکستان کا انٹرسٹ کو دفاع کرنا جانتے ہیں، پاکستان کی عوام کو ان کے مفاد پورا کرنا بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم محسوس کرتے کہ ایسے کوئی دباؤ ہے کہ ہمیں پاکستان کے عوام کے سامنے یا آپ کے سامنے لے آنا چاہیے، تو میں سب سے پہلے آپ کو پریس کانفرنس میں اسی طریقے سے خطاب کروں گا. اس وقت ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شور اپنا ہمارا ایک موقف ہے مختلف ایشوز پہ، امریکہ کے اپنے موقف ہیں مختلف ایشوز پہ، دوسرے ممالک کے اپنے اپنے موقف ہوتے ہیں، لیکن جب آپ رسپانسبل اور میچور اسٹیٹس ہوتے ہیں آپ انگیج کرتے ہیں، کچھ ایشوز پہ آپ اگری کرتے ہیں، کچھ ایشوز پہ آپ ڈس اگری کرتے ہیں، جن ایشوز پہ آپ اگری کرتے ہو آپ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپیس میں پاکستان کے لیے بہت ہی مواقع ہیں کہ ہم پازیٹیولی انگیج کریں ساری دنیا کے ساتھ اور اپنے عوام کو فائدہ پہنچائیں. پاکستان پر سینکشن لگانے کی کوئی پالیسی ہے ان کی؟ ایسے کوئی خطرہ نہیں ہے جی. ہم اپنا کوشش تو ہم جاری رکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو FATF سے نکالا جائے، اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کوشش میں کامیاب ہوگا. سینکشنز کا تو دور تک ابھی تک تو کوئی ایسی سوال کی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی عام صورتحال میں سینکشنز ایک اتنا فائدہ مند ہتھیار نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو سینکشنز ہوتے ہیں وہ دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں، دونوں ممالک کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ صرف اس ملک کو جس نے سینکشنز لگائے ہیں. اس کانورسیشن کا اس موقع پہ اس پہ بالکل ہی کوئی خطرہ ہے، نہ ہی کوئی کانورسیشن. وحید راجپر صاحب. کس نے؟ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ایشو ہے، اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، عوام سے بھی ریکویسٹ ہے، حکومتی اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ اور مطالبہ ہے کہ سب سے اہم ایشو ایک ہی ایشو ہے، وہ ہمارا سیلاب متاثرین کو ہمیں مدد پہنچانا ہے. ساتھ میں سے ایک پاکستانی کا مطلب 33 ملین پیپل ہیں، جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سری لنکا، بہت سے ایسے ممالک کی پاپولیشن سے زیادہ کا تعداد ہے. ان کو نہ صرف ہم نے ریلیف پہنچانا ہے، جیسے آپ نے خود کہا، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ جو سیکنڈ کیٹاسٹرفی کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہ صحت کے بنیاد سے جو ہیلتھ کرائسس واٹر بورن ڈیزیزز لے کر آئے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو زراعت کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس سے نہ صرف ہمارا پورا کا پورا معیشت کو نقصان پہنچایا جائے گا، مگر ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے جب اس اسکیل پہ کوئی پاکستان میں حادثہ یا کرائسس ہو رہا تھا تو میرے خیال میں وہ کووڈ کا دور تھا، اور جب کووڈ کے وقت ایک اتنا بڑا قومی کرائسس آیا تھا، انٹرنیشنل کرائسس آیا تھا، تو ہم بھی اپنا لانگ مارچز پلان کر رہے تھے اور PDM بنائے تھے اور پتہ نہیں ہم نے کہاں نکلنا تھا. لیکن جیسے یہ نیشنل ایمرجنسی آئی، ہم نے اپنا سیاست کو روکا،
میں جو اس دن تک سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا تھا، میں نے اگلا دن پریس کانفرنس کر کے شاید ادھر یا سی ایم ہاؤس میں پریس کانفرنس کیا تھا کہ اب یہ قوم کے لیے امتحان ہے، ہیلتھ ایمرجنسی ہے، اور اس وقت عمران ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ آئے اور ملک کو اس کرائسس سے نکال۔ میں امید رکھتا تھا کہ جب 1/3 آف پاکستان واز انڈر واٹر، کہ اتنا ہی سرزمین جتنا برٹن کا، یونائٹڈ کنگڈم کا پورا ملک ہے، پانی میں ڈوبا ہوا، اتنا بڑا تعداد میں ہمارے عوام متاثر، تو ہمارا اتحادی ہو تو obviously وہ پوز کرتے، لیکن جو ہمارے مخالف ہو ان کو بھی یہ احساس ہوتا کہ اس وقت سیاست کے بجائے ہمیں انسانیت کو ترجیح دینی چاہیے۔ دو جانڈیو پاکستان میں جو بہت اہمیت رکھی ہے کہ صاحب آج حصہ ہوگی، اس نے کہا کہ مشاورت سے ہونا چاہیے، سب پارٹی میں مشاورت چاہتے ہیں، آج کے نام جو ہے آ جانا چاہیے۔ کیا آپ ایز اے پارٹی چیئرمین آپ سے مشاورت کے لیے اس سلسلے میں آگے چناؤ کی اپنی مرضی سے لائق ہو جاتے؟ اس وقت تک تو نہ کوئی مشاورت کیا گیا ہے، اور یہ قانونی طور پہ اختیار وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے۔ اکرم بلوچ۔ سر، جو بائیڈن کی بات سے ہی ریلیٹڈ ہے میرا سوال کہ پاکستانی جو ایٹمی معاملات ہیں یا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، اس وقت سوالات کیوں اٹھتے ہیں جب امریکی ایجنڈا اس سلسلے میں پورا طرف نہیں ہوتا ہے یا ہم اس کو کاندہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ سوال لے جاتے ہیں امریکہ کی طرف۔ اور کیا یہ انٹرنیشنل کانسٹیٹوئنسی کا کوئی حصہ تو نہیں ہے؟ وہ قوتیں خاص طور پر جس میں انڈیا بھی شامل ہے، وہ ہمیں اس میں یا اس حصے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں ہمارا بالکل خاص طور پر چین ہے یا رشیا ہے، جو یہ بلاک بنا ہوا ہے، اس بلاک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کانسٹیٹوئنسی کا حصہ تو نہیں ہے کہ ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ وہ میں پھر سے ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں نے وزیر اعظم سے مشاورت کر کے ہم نے اب طلب تو کیا ہے، ان کا جو سفیر ہے تو ان کو موقع تو دیا جائے کہ وہ اپنا صفائی پیش کرے یا ایکسپلینیشن دے کہ اصل میں ان کا موقف کیا ہے۔ دوسرا، اگر واقعی ہی یہ سب سے اہم پرائیورٹی ہوتا امریکہ کا، تو ممکن یہ بات ہوتا کہ جب وزیر خارجہ پاکستان اور وزیر خارجہ امریکہ بائی لیٹرل انگیجمنٹ میں مصروف ہوتے تو وہاں اس طریقے سے اٹھایا جاتا جہاں جبکہ نہیں اٹھایا گیا۔ اور تیسرا، ہم ان سوال کے جواب دینے سے ڈرتے تو نہیں ہیں۔ پاکستان IAEA کے سارے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق پورا اتر آتے ہیں، مزید انگیجمنٹس کریں گے۔ اگر ان انگیجمنٹس میں ہم سے سوال کیا گیا تو ہم پورا کانفیڈنس کے ساتھ یقین کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جو پوزیشن ہے اس کا دفاع کر سکتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کسی کنسپریسی تھیوری سے ڈریں۔ پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے، ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو سلسلہ ہے، جو نظام ہے، وہ سارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق IAEA کے مطابق اتر آتے ہیں۔ اور حال ہی میں ہمارا ہمسایہ ملک نے غلطی سے ایک مثال فائر کیا ایک دوسرا نیوکلیئر پاور میں، اور جب تک ہم نے ان کو اطلاع کی، ہم نے ان کو فارم کیا، ہم نے ان کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو کہنا چاہیے تھا ارے ہم سے غلطی ہوا، یہ فائرنگ ہوا، یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے۔ اس قسم کا آپ مجھے بتائیں پاکستان نے کبھی ایسے خدا نخواستہ کوئی واقعہ کیا ہے؟ انہیں بالکل نہیں۔ تو حقائق پہ، فیکٹس کے بنا پہ اگر سوال بنتے ہیں تو اس ملک سے بنتے ہیں۔ ہمارے بارے میں اگر کوئی سوال ہوں گے تو ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ پاکستان کے سارے ریکوائرمنٹس پورا اتر پڑتے ہیں IAEA کے سٹینڈرڈز کے مطابق۔ نیاز علی صاحب۔ میں یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھارت سے مقصد مذاکرات کی بھی
खान साहब ने जो अज़रबैजान में उसमें ऑफर की है। दूसरा रशिया ने जो पूरी दुनिया को पैगाम दिया जो लोग सो नहीं सकते यूक्रेन की जंग से, वो फ़लस्तीन और अरब के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ऐसा महसूस करें। तो ये क्या समझते हैं आप रशियन का वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान? जहाँ तक वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है, आई एम श्योर कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से लिए जाते हैं, मगर वो मौक़िफ़ हमारा वही है कि हम चाहते हैं कि अमन हो, हम चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन जो 2019 के बाद कश्मीर पे सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ, जिसमें UN रेजोल्यूशंस वायलेट हुआ, जहाँ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी को ख़त्म करने की साजिश शुरू की गई, तो वही दैट इज़ द अप्रोप्रिएट इशू कि हम भी जब भी पूछा जाते हैं इसी बात को हम दोहराते हैं कि अगर आपने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस की बात करना है, अगर आपने इंटरनेशनल लॉ की बात करना है, तो हम एक ऐसा एक पोजीशन में हैं जहां ये हमारे यहाँ हो रहा है, और यही हमने कहा अपना एक्सप्लेनेटरी वोट पे, जहां यूनाइटेड नेशंस पे हमने हाल ही में एब्सटेन किया। नियाज़ अली कहाँ से? Okay. जहाँ तक ये पूरा टॉपिक है और इंतहा पसंदी पे और दहशतगर्दी पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सवालात है, कल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पार्टी मीटिंग किया था हमारे अपने सारे वज़ीरों के साथ, और उस मीटिंग में यही बात उठा था, और हमने ये तय किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली इस बात को पार्लियामेंट में कैबिनेट में उठाएंगे, और इसके लिए मेरा ख्याल में कल फैसल कुंडी साहब और शहरी रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हम बिल्कुल दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी का भी मज़म्मत करते हैं। हम इसलिए खान साहब की अपीज़मेंट पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे कि हम समझ रहे थे कि हमें एक गलत रास्ता पे, गलत राह पे लेके जाएगा, में वहीं वापस लेके जाएंगे जिससे हमने बहुत मुश्किल से, बहुत कुर्बानियों से हमारा अफवाज, हमारा पुलिस, हमारा इंतज़ामिया, हमारा सिविलियंस, हमारा क़ियादत तक की कुर्बानियों की वजह से जहां हम पहुंचे थे, हमारा ये खौफ था कि खान साहब की अपीज़मेंट पॉलिसी की वजह से इसमें हमारा नुकसान होगा। हम कहते रहे, मुतालबा करते रहे कि बातचीत पार्लियामेंट की पीठ के पीछे नहीं हो सकती। बातचीत अगर पार्लियामेंट की पीठ के पीछे होगी तो उसमें ना वो लेजिटिमेसी होगा, ना उसका स्टेक होगा, ना उसका लॉन्जेविटी होगा। और अब जो सूरत हाल है उस पर हम ज़रूर परेशान हैं और अप्रोप्रिएट फोरम पे उठाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमीद सुमो साहब। देखो, मैं समझता हूँ कि जो खान साहब इसी चीज़ का मजाक उठा रहा है। कुछ पाकिस्तान की तारीख आप सबके सामने है कि कितने वज़ीर आज़म पे कितने इख्तियार था और कितना ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए जद्दोजहद किया गया था, और किस तरीके से हमने फिर चार्टर डेमोक्रेसी, 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के साथ एक ऐसा माहौल पैदा किया जिससे जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में इस किस्म का स्पेस पैदा हुआ। हम समझते हैं कि जितना इख्तियार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास था उतना पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और के पास नहीं था, और जितना मदद, जितना हैंड होल्डिंग, जितना नैपी चेंजिंग इसी इमरान ख़ान वज़ीर आज़म का हुआ वो किसी और के साथ तो हुआ ही नहीं। और खान साहब की अफसोस इस बात की है, खान साहब जमहूरियत का मुतालबा नहीं कर रहा है, खान साहब सिविलियन बालादस्ती की मुतालबा नहीं कर रहा है,
وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کا ناپیس چینج ہو، وہ چاہتا ہے کہ پھر سے وہ سلیکٹ ہو کے وزیر اعظم بنے، اور وہ چاہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں ایسے ماضی کا وزیر اعظم نہیں بنے گا، وہ مطلب وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بات مانا جائے. وہ قوم کو آزادی نہیں، وہ قوم کا خود آمر بن کے اداروں کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کر کے اس ملک میں راج کرنا چاہ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک پہ اقتدار کا جو حق ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے تھرو ہماری جو پروونشل اٹانومی ہے، ہمارا جو سیاسی سسٹم ہے، کہ ان کو آزاد طریقے سے چلانا چاہیے، ان کو اپنا مرضی سے بالکل اپنے نمائندے کو چننا چاہیے. اور یہ جو ایکسپیریمنٹس کے لے جاتے ہیں، ملک و قوم کی قسمت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ایک سلیکٹڈ، دوسرا سلیکٹڈ، تیسرا اسٹریٹجک ایسٹ، دوسرا اسٹریٹجک ایسٹ، ہر دفعہ ان کا الٹا اثر ہوا ہے. تو ہمیں اس بات کا اس نتیجہ پہ پہنچنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے، پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے دیں، اور جو پاکستان عمران خان واپس دیکھنا چاہتا ہے، اس پاکستان میں ہم اس نظام میں ہم واپس نہیں جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی آزادی ہو، بولنے کی آزادی ہو، تنقید کرنے کی آزادی ہو، سچ بولنے کی آزادی ہو. پاکستان کے عوام آزاد طریقے سے صاف و شفاف الیکشنز میں حصہ لے، اور کوئی اس قسم کا سلیکٹڈ کٹ پتلی کو استعمال نہ کیا جائے. تھینک یو ایوری بڈی. بائیڈن کے بیان پر امریکی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کریں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے بیان پر حیرت ہوئی. وزیر اعظم سے بات کی ہے، واشنگٹن کو تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا. اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے. انڈیا نے حال ہی میں غلطی سے پاکستانی حدود میں میزائل فائر کیا. پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے پرعزم ہے. ان کا مزید کہنا ہے کہ کل ایک شخص لانگ مارچ کے بعد سندھ کو آزادی دلوانے کی باتیں کر رہا تھا. ابھی زرعی ڈھانچہ اور مواصلات کا نظام بحال کرنا باقی ہے. ہم سیاست چمکانا نہیں چاہتے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کیا ہے. ضمنی انتخابات بہت اہم ہیں. ہر 7 میں سے ایک پاکستانی اس وقت سیلاب سے متاثر ہے. بہت سے اضلاع ابھی تک سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں. تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کا بیان امریکی سفیر کو طلب کر کے اس پر احتجاج کریں گے. امریکی صدر کے بیان پر حیرت ہوئی ہے، وزیر اعظم سے بات کی ہے، واشنگٹن کو تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا. اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے، جبکہ انڈیا نے حال ہی میں غلطی سے پاکستانی حدود میں میزائل فائر کیا. پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے پرعزم ہے.